السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران پہ ہمارا اسٹڈی سرکل جاری ہے اور آج انشاءاللہ اس کی 13ویں نشست ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس پر ایک نقطہ جو ہمارے ڈسکشن کا تھا کل کے اسٹڈی سرکل میں، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، چونکہ اسی سے منسلکہ دیگر آیات بھی جو ہے وہ آگے آئیں گی۔ تو پہلے انشاءاللہ ان آیات کی ہم تلاوت اور ترجمہ یہاں پر پیش کریں گے اور تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی، اور پھر اپنا جو ہمارا جو ڈسکشن جاری ہے جن نکات پہ، ان پہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ میں سید سجاد حیدر بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ تلاوت اور ترجمہ جو ہے پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ولا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم
بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ترجمانی: اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلہ میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلہ میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد۔ وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہے گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھتے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصہ میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اب اس کی تشریح انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور میں حفیظ الرحمان بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ آغاز فرمائیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 88۔
یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کی 17ویں رکوع میں بیان ہو چکا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت و رہنمائی کہ جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے جا چکے ہیں، اس پر اب تم معمور کیے گئے ہو، اس لیے کہ اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب تم دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو، اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامت عادلہ کے لیے ضروری ہیں، یعنی نیکی کو قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ و عمل، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اعتقاداً و عملاً اپنا الہ اور رب تسلیم کرنا۔ لہٰذا اب یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے، اور تمہیں لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ 123 144۔ چلے جائیں سورہ بقرہ پہ۔ سورہ بقرہ حاشیہ 124۔ پہلے 123 پھر 144۔ اوکے جی، سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 123۔ یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہو چکا ہے جسے سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معمور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 2 بڑی شاخیں نکلی۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی۔ قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلے نسلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے ہیں۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے متبع رہے۔ اسی شاخ میں جب بستی و تنزل کا وہ دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت
کے مطابق انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطیع تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہیں۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے تھے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کو یاد دلا رہے تھے۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا۔ اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ نمبر 4، پہلے 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی فرد قرارداد جرم اور ان کی وہ موجودہ حالت جو نزول قرآن کے وقت تھی بے کم و کاست پیش کر دی، اور ان کو بتا دیا ہے کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تمہیں دی تھی۔ تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، بلکہ خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے، اور اب ایک نہایت قلیل عنصر صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ نمبر 5، اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچی اطاعت و فرما برداری کا پھل ہے جس میں ہمارے اس بندے نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود چلیں اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں۔ چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس کی خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہٰذا تمہیں امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ساتھ ہی اشاروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو غیر اسرائیلی قومیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں، وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ نیز مشرکین عرب بھی جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، محض نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے اب ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں رہا، لہٰذا ان میں سے کوئی امامت کا مستحق نہیں ہے۔ نمبر 7، پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے وہ رسول پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کا تھا۔ وہ اور اس کے پیرو تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کریں۔ نمبر 8، تبدیل امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر تحویل قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا۔ جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس مرکز دعوت رہا اور وہی قبلہ اہل حق بھی رہا۔ خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرو بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا رہے، مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابطہ معزول کر دیے گئے تو بیت المقدس کی
مرکزیت آپ سے آپ ختم ہو گئی، لہٰذا اعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا ہے، اور چونکہ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی مقام تھا، اس لیے اہل کتاب اور مشرکین کسی کے لیے بھی یہ تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کعبے ہی کے کو پہنچتا ہے۔ ہٹ درمی کی بات دوسری ہے کہ وہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی اعتراض کیے چلے جائے۔ نمبر 9، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور کعبے کی مرکزیت کا اعلان کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے 19 فرقوں سے آخر سورہ بقرہ تک مسلسل اس امت کو وہ ہدایت دی ہیں جن پر اسے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ 144 yes I am going there. سورہ بقرہ کا حاشیہ 144، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے، اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی، اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھیرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کے روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ پھر یہ جو فرمایا کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کو اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول ہماری ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس طرح کسی شخص یا گروہ کو اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی در حقیقت اس کی امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جاتا تھا۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اسی کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں، اور حق پرستی ایسی ہی ہوتی ہے۔
پھر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوتے، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے، اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین میں برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ائمہ شر اور شیاطین انس و جن کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے؟ ہم واپس چلتے ہیں سورہ ال عمران کی، یہ حاشیہ 88۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا۔ یہ اہل کتاب، یہاں سے حاشیہ نمبر 89، یہاں اہل کتاب سے مراد وہی بنی اسرائیل ہے۔ جزاک اللہ خیر حفیظ بھائی۔ یہاں سے جی۔ آگے ساجد بھائی آپ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یہ انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ حاشیہ نمبر 90، یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن چین نصیب بھی ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پر قائم کیا ہوا امن و چین نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو خدا کے نام پر امان دے دی اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر انہیں اپنی حمایت میں لے لیا۔ اسی طرح بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع بھی مل گیا ہے، لیکن وہ بھی اپنے زور بازو سے نہیں بلکہ محض بے پائے مردی ہمسایہ۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ حاشیہ نمبر 91، اس مثال میں کھیتی سے مراد یہ کشت حیات ہے
جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹنی ہے۔ ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر کفار رفاع عام کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے ہیں، اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطۂ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمثیل سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتیوں کی پرورش کے لیے مفید ہے، لیکن اگر اسی ہوا میں پالا ہو تو وہ کھیتی کو پرورش کرنے کے بجائے اسے تباہ کر ڈالتی ہے۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ انسان کے مزرعہ آخرت کو پرورش کرنے والی چیز ہے، مگر جب اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہو تو یہی خیرات مفید ہونے کے بجائے الٹی مہلک بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا مالک اللہ ہے اور اس مال کا مالک بھی اللہ ہی ہے جس میں انسان تصرف کر رہا ہے، اور یہ مملکت بھی اللہ ہی کی ہے جس کے اندر رہ کر انسان کام کر رہا ہے۔ اب اگر اللہ کا یہ غلام اپنے مالک کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی ناجائز بندگی بھی شریک کرتا ہے اور اللہ کے مال اور اس کی مملکت میں تصرف کرتے ہوئے اس کے قانون و ضابطے کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کے یہ تمام تصرفات سر سے لے کے پاؤں تک اثر تاپا جرم بن جاتے ہیں۔ اجر ملنا کیسا، وہ تو اس کا مستحق ہے کہ ان تمام حرکات کے لیے اس پر فوجداری مقدمہ قائم کیا جائے۔ اس کی خیرات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں جہاں اپنی دانست میں مناسب سمجھے خرچ کر ڈالے۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی۔ اس کے بعد رفیق بھائی آپ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ حاشیہ نمبر 92۔ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں قدیم زمانہ سے دوستی چلی آ رہی تھی۔ انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور وہ ایک دوسرے کے ہمسایہ اور حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھا رہے تھے، اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہے، لیکن یہودیوں کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مشن سے جو دعوت ہو گئی تھی، اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس نئی تحریک میں شامل ہو گیا ہو۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آتے تھے، مگر دل میں وہ اب ان کے سخت دشمن ہو چکے تھے، اور اس ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دیں، اور ان کے جماعتی راز علم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اسی منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے،
اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ حاشیہ نمبر 93۔ یعنی یہ عجیب ماجرا ہے کہ شکایت کی بجائے اس کے کہ تمہیں ان سے ہوتی ان کو تم سے ہے۔ تم تو قرآن کے ساتھ تو رات کو بھی مانتے ہو، اس لیے ان کو تم سے شکایت ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ شکایت اگر ہو سکتی تھی تو تمہیں ان سے ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کا غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک کو جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، شرط کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ 12واں رکوع جو ہے اس کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے اب جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم جو ہمارا موضوع تھا جس پر ڈسکشن ہمارا جاری تھا کل جہاں رکے تھے ہم، وہاں سے انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو شروع کریں گے باذن اللہ تعالی۔ تو جو آیت نمبر 104 جو ہے جو پہلے ہم تلاوت کر چکے ہیں، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ ایک یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرا جو پھر آج ہم نے جو مطالعہ کیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 110، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس نقطے پر انشاءاللہ اب ہم بات کریں گے کہ چونکہ یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امت مسلمہ کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی میرا اور آپ کا جو یہاں پر بیٹھے ہوئے جو یہاں پر سن رہے ہیں سب، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہاں پر جو ہے اب انشاءاللہ اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بہترین گروہ جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اس کی تشریح کیا ہے، بہترین گروہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور اس بہترین گروہ کے کیا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے بحیثیت گروہ کی اور بحیثیت فرد کے، وہ کیا چیز ہے، وہ کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اور اوور آل آبجیکٹیو کیا ہے اس پورے گروہ کا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی کہ خیر امت قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک جگہ پر جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے سورہ بقرہ سے پڑھ کر آئے امت وسط اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرار دیا۔ تو یہ اس پوری امت کا آبجیکٹیو ہے کیا، اس پر انشاءاللہ اب ہم گفتگو شروع کریں گے۔ تو فورم اوپن ہے بات کرنے کے لیے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں نے کچھ سوالات ریز کر دیے ہیں، آپ جو ہے اس کے جوابات کی روشنی میں جو ہے گفتگو شروع کر سکتے ہیں اپنی۔ حامد بھائی ایک چیز پوچھنی تھی اس میں جو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ جو پہلی آیت ہے 104 جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضروری رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کل آپ نے بتایا تھا کہ وہی یہاں پر وہ نہیں ہے کہ وہ لوگ فلاح پائیں گے وہی لوگ فلاح پائیں گے، یہ آپ کل فرما رہے تھے۔ جی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ضرور ہونا چاہیے۔ ایک تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اللہ پاک خود ہی فرما رہے ہیں کہ کچھ ہونے چاہیے، سارے نہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ کامیاب صرف وہی ہوں گے۔ جی
یعنی تو کچھ لوگ تو موجود ہی رہنے چاہیے نا امت کے اندر سے. مطلب یہ ہے کہ بھائی پوری امت ہی اگر اس کام کو چھوڑ دے گی پھر تو پوری کی پوری امت جو ہے عذاب کا شکار ہو جائے گی. لیکن مفسرین نے اس چیز کو جو ہے پوری امت کا فریضہ قرار دیا ہے اس چیز کو. یہ کچھ لوگ سے مراد سب لوگ؟ ہاں کچھ لوگوں سے دیکھیں، کچھ لوگوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اسپیسیفک جو ہے نا وہ کچھ لوگ یہ کام کریں گے اور باقی لوگوں کے ذمے سے جو ہے نا وہ فرض ثابت ہو جائے گا. اس میں جو ہے نا جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ ایک تو وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ لیولز ہوتے ہیں. علم کے لیول ہو سکتے ہیں آپ کے جو ہے، جیسے علماء کرام کا لیول ہے. فرض کریں ہم کہیں کہ بھائی کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو شیخ القرآن کے لیول کے ہوں. ظاہر ہے کہ ہر عام آدمی تو شیخ القرآن نہیں بن سکتا. اسی طرح کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے کہ جو شیخ الحدیث کے لیول کے ہوں. ہر آدمی تو شیخ الحدیث نہیں بن سکتا. کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے مسلمانوں کے اندر اس لیول کے ہونے چاہیے جو مسلمانوں کا قانون جو ہے اس کو ڈیفائن کر سکیں، مسلمانوں کا جو فقہ ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے تیار کر سکیں. اسی طرح جو آپ کہہ لیجیے علوم میں جو ایکسیلنس کا جو لیول ہے نا وہ حاصل کرنا اتنے لوگوں کے لیے لازم ہے امت کے اندر سے کہ جو باقی لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہوں. یعنی اگر مسلمانوں کے اندر ایسے اسلامک لائرز موجود ہی نہ ہوں جو اسلامی قانون کو ڈیفائن کر سکتے ہوں، یا اتنی تعداد میں موجود نہ ہوں جو پوری امت کے لیے قانون سازی کے لیے درکار ہو تعداد، تو پوری کی پوری امت جو ہے وہ اس میں گناہ گار ہوگی. لیکن اگر اتنے لوگ جو ہے ایک گروہ ان کے اندر سے قانون دان، اسلامی قانون دانوں کا تیار ہو جائے کہ جو پوری امت کی ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہو قانونی سطح پہ، تو وہ فرض کفایہ ہے جو کہ ادا ہو گیا امت کے ذمے سے. اسی طرح معاشیات دان ہیں. اگر جو ہے اسلامی معیشت کے جاننے والے، اسلامی معیشت کو قائم کرنے والے اتنی تعداد کے اندر امت میں موجود نہیں ہیں کہ جو پوری امت کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہوں، نظام بنانے کی، نظام کو چلانے کی، تو پوری امت گناہ گار قرار پائے گی. اور اگر وہ اتنی تعداد کے اندر موجود ہوں کہ جو امت کو صرف کر سکتے ہوں جتنی اس کی ضرورت ہوتی، تو وہ فرض کفایہ کے طور پہ پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اس سطح کی میں نے بات کی ہے جو ایک آپ کو بالکل اعلیٰ سطح کا ایک ایکسیلنٹ لیول چاہیے ہوتا ہے جس پہ ہر فرد نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جس میں عام روزمرہ چیزیں گھر کے اندر ہیں، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اب جھوٹ بولنے سے روکنے کے لیے جو ہے، یا جھوٹ کی برائی کو معاشرے کے اندر ثابت کرنے کے لیے، یا لوگوں کے اندر احساس بیدار کرنے کے لیے آپ کا کوئی شیخ الحدیث یا شیخ القرآن ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل بیسک معلومات جو دین کی ہیں جس کو فرض قرار دیا ہے مسلمان. یہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو علم ہے، طلب العلم ہے، یہ فریضہ ہے ہر مومن کے لیے، ہر مسلم کے لیے فریضہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اور یہ طلب علم کیا ہے؟ اس کا مطلب اگین میں اس کو صرف ڈیفائن کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگین طلب العلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیخ القرآن یا شیخ الحدیث بننا یا ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کا عالم بن جانا یا فقیہ بن جانا. یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر. ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر جو علم فرض ہے وہ دین کا بیسک علم ہے، جس پر اتنا علم لازمی ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ شیطان کے رستے پر نہ چل سکے. یعنی اسے بنیادی عقائد کا علم معلوم ہونا چاہیے، اسے بنیادی عبادات کا معلوم ہونا چاہیے، اسے بنیادی فرائض کا معلوم ہونا چاہیے، اسے حلال اور حرام کا معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان عورت مرد بچے سب کو معلوم ہونی چاہیے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو کرنے کی دعوت دینا، نیکی کو پھیلانا، اور ان چیزوں میں سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو روکنا، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. تو اس طرح جو ہے امت کی، یہ پوری امت کی ذمہ داری قرار پا جاتی ہے. میں گمان کرتا ہوں کہ شاید میں نے کلیریفائی کیا ہے. جی جی، یا بہتر. کنفیوژن ہے اور نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کا سربراہ اگر وہ اپنے گھر پہ یہ سارے معاملات کر رہا ہے علم حاصل کر کے، اور اپنی اولاد کو اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ تبلیغ کر رہا ہے، تو وہ اس میں شامل ہے، نیکی کی طرف بلانے والوں میں، اور اس گروہ میں شامل ہے. جی یقیناً وہ اس میں شامل ہے، یقیناً وہ اس میں شامل ہے. لیکن اس میں جو ہے نا اس کی وہ بڑی ہیں لمٹس، یعنی کہ لمٹس اس کی جو ہے وہ محدود نہیں ہیں. آپ اگر کوئی فرد جو ہے وہ یہ اپنی بیوی کو بھی صرف یہ بات سکھا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھا رہا ہے، تو وہ اس کام کے اندر شامل ہو گیا ہے.
اگر وہ اپنے گھر کے اندر نیکیوں کو پھیلا رہا ہے اور برائیوں کو روک رہا ہے تو وہ اس کام میں شامل ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر وہ مطمئن نہیں ہو سکتا کہ میں نے کر لیا. دیکھیں دو الگ الگ چیزیں، شامل ہو گیا اور کر لیا، اچیو کر لیا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ شامل قرار پائیں گے لیکن اچیومنٹ قرار نہیں پائیں گے. اچیومنٹ یہ ہوگی کہ آپ کے دوست، احباب، رشتے دار، ملنے جلنے والے، جن کو آپ جانتے ہیں اور جن کو آپ نہیں جانتے، جہاں جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، جس پر ہم پہلے بات کرتے ہیں، وہ سب آپ کریں گے تو پھر آپ جو ہے نا دراصل یہ اس میں قرار پائیں گے کہ آپ اپنا حصہ آپ صحیح سے ادا کر رہے ہیں. رائٹ، تھینک یو. جزاک اللہ. جی طارق سعید بھائی بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں اس سے سمجھا ہوں، یہ ایک بہت زبردست آیت ہے جس میں پھر اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین فطری دین ہے، فطرت کے قریب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سماج بھی چلانا ہے، معاشرہ بھی چلانا ہے. ہر ایک کو ڈفرینٹ انٹلیکچوئل دیا ہے، ہر ایک کو پیشے دیے ہیں. کسی نے پڑھائی ہے، کوئی معمار ہے، کوئی لوہار ہے، تو کوئی اس کو سوسائٹی کو چلانے کے لیے مختلف پیشے ہیں. پھر یہ ایک دیکھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے جیسے ابھی آپ نے فرمایا شیخ الحدیث یا وہ شیخ القرآن ہو جائیں، تو وہ ظاہر ہے کچھ لوگ جو وہ رینکنگ جو ہے. اور اگر اسی کے خلاف انہوں نے کوشش کی کمیونزم نے یا سوشلزم نے کہ نہیں سب ایک ہی برابر ہیں، سب کو ایک ہی، دونوں نظام ناکام ہو گئے اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر. اس فضیلت کی وجہ سے، اور یہی ریالٹی، یہی ہم ساری زندگی ہم یہ ایکسپیرینس کرتے آئے ہیں. تو بالکل جیسے حامد بھائی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں، لیکن وہ جو بڑھائی ہے یا جو معمار ہے وہ ضروری نہیں، وہ اس کے لیے وہ صحیح نہیں کہ وہ بے ایمانی کرے اور جھوٹ بولے. وہ تو بیسک جو ہے اس کے اندر جو فطرت ہے یا وہ دین کا اس کے علم اتنا کم از کم ہونا چاہیے کہ اس کے حلال حرام اور اس کی ساری چیزیں اسے معلوم ہونی چاہیے. لیکن یہ بات یہی ہے کہ ایک جو تبلیغ کریں گے، جو وہ اس میں اسپیشلائزڈ ہوں گے اور وہ اللہ کے دین کے لیے یہ کام ہے فریضہ جو ہے وہ انجام دیں. جی اور کوئی بھائی اس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے؟ بڑا اہم موضوع ہے اور ہماری ذمہ داریوں سے متعلق ہے. یعنی روز مرہ اب یہ جو ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے نا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہر وقت کرنے کی ذمہ داری ہے، جس میں ہم جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے موجود رہتے ہیں. تو جہاں جہاں پر بھی جس لیول کی بھی ہمیں جو ہے نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، اچھائی کرنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ اچھائی کرنا اور وہ اچھائی کرنا لوگوں کو سکھانا. مثلاً یہ کہ اگر آپ نے راستے میں چلتے ہوئے بندے کو کسی کو یہ بھی سکھا دیا نا اپنے عمل سے کہ راستے سے یہ کنکر، یہ جو پتھر ہوتا ہے یہ ہٹانا ہوتا ہے، یا راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو دور کرنا ہے، تو آپ نے اپنے عمل سے چند لوگوں کو یہ بات سکھائی، تو دراصل آپ اس کے اندر پارٹیسپیشن آپ کا اسٹارٹ ہو گیا کہ آپ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے آپ نے گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہونے اور ہر گزرنے والے کو آپ نے جو ہے وہ آرڈر جاری کرنے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ نیکی کے چلن کو عام کیا جائے، اس کو زبان سے بتا کے کیا جائے، اس کو عمل سے دکھا کے کیا جائے، اس کے لیے اجتماعی کوشش کی جائے. جس طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نیکی ایک نیکی یہ ہے اور بہت بڑی نیکی ہے قرآن کی نظر میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، تو اگر آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسی حکم کے میں شامل ہو رہے ہیں نا. اگر آپ محلے کے اندر کوئی ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ جو آپ کے محلے میں یا قرب و جوار میں جو لوگ بھوکے ہیں، غریب ہیں، تو آپ ان کا خیال کرتے ہیں، تو یہ آپ نیکی کے اندر شامل ہو گئے. یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ برائیاں جو ہے وہ فروغ پا رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دکاندار جو ہے وہ چور بازاری کر رہا ہے اور آپ احسن طریقے سے اس کو سمجھا دیتے ہیں یہ بات کہ بھائی یہ بہت بڑے جو ہے گناہ کا باعث یہ چیز بنے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بےہودگی کر رہے ہیں، بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں، تو جو ہے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو اگر کوئی بے حیائی کا کام کر رہے ہیں لوگ، تو وہاں پر آپ جو ہے ان کو روکتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. تو اس لیے سوسائٹی میں نا یہ جو روک لگانے والا کام ہے نا، برائی کے اوپر روک لگانے والا کام، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو سوسائٹیز یعنی کہ اس میں یہ دونوں کام پیرالل کرنے ضروری ہیں، نیکی کو پھیلانا اور برائی کو روکنا. یعنی اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے نا میں صرف نیکی کو پھیلاؤں گا، برائی روکنے کا کام نہیں کروں گا، نہیں انل منکر والا کام میں نہیں کروں گا، تو وہ
اس آیت کی روح سے جو ہے نا وہ ثواب نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو ہے گناہ ہی قرار پائے گی جب وہ اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑ دے گا، نہیں انل منکر کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہے، یعنی نیکی کا حکم بھی ذمہ داری ہے، برائی سے روکنا بھی ذمہ داری ہے۔ تو جب یہ چلن سوسائٹی میں عام ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو حلال کی طرف متوجہ کرنے لگیں گے، حرام سے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرنے لگیں گے، لوگ جب ایک دوسرے کو تانے بازی سے، برے القاب سے، غیبت سے، بدگوئی سے، گالیوں سے، لڑائی جھگڑے سے روکنے کی کوشش کرنے لگیں گے اور اصلاح کا کام کرنے لگیں گے، معاشرے کے اندر محبتیں پھیلانے کا کام کرنے لگیں گے، تو یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو نیکی کا حکم پھیلانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خاص وضع کتاب بنا کے جب تک آپ اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے ہاتھ میں ایک کتاب لے کے تو یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ آپ نیکی کا حکم دینے کے لیے نکلیں، یا آپ جب تک ڈنڈا ہاتھ میں لے کر نہیں نکلیں گے پیش میں آ کر تو یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ آپ برائی کو روکنے کے لیے نکلیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے، ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے یہ ہماری زندگی کو ٹرانسفارم ہو جانا چاہیے، یعنی ہم ایک مومن جو ہے جو اس سے درکار ہے جو کردار، وہ یہ کردار درکار ہے کہ وہ ایک چلتا پھرتا نیکیاں پھیلانے کا جو ہے وہ کردار ہو، اور چلتا پھرتا جو ہے نا برائیوں کو روکنے کا، برائیوں کے خلاف نفرت پھیلانے والا کردار ہو۔ جی آپ کوئی بھائی کچھ بات کریں؟ جی رفیق بھائی۔ میں ایک بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ ہمارے جو معاشرے میں ایک چیز بڑی یہ پروان چڑھ رہی ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کوئی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو لوگ عام طور پہ یہ سوچنا کہتے ہیں کہ یار اس کا ذاتی معاملہ ہے، یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ لوگ اس کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، یہ حالانکہ جیسے ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ اور اس کا اللہ کا معاملہ تو ہے، لیکن یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو برائی کی طرف جانے سے روکیں۔ وہ ظاہر ہے ہمارا بھائی ہے، ہمارا محلے دار ہے، یا ہمارا کوئی رشتہ دار ہی ہے، کوئی بھی ہے، تو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس کو لازمی اس چیز کی طرف لے کے آنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے احسن طریقے سے کہ بھائی یہ غلط کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، نہ کہ یہ ہم سوچیں کہ یار یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، یا یہ کہیں کہ یہ اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، وہ جانے اللہ جانے، ہمیں اس کے ذاتی معاملات میں جو ہے نا انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان آیات سے پڑھ کے میں یہ پتہ چلا کہ ہمیں ظاہر ہے ہمارا فرض ہے، ہم اب امت ہیں، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا فرض کہہ رہا ہے کہ ان کی اصلاح کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ اب ہم پہ لازم ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا ماشاءاللہ۔ اور کوئی بھائی اس نقطے پر بات کرنا چاہیں؟ اچھا یہ والی بات جو بھی رفیق بھائی نے کہی ہے نا، تو عام طور پہ بعض اوقات لوگ پریشان ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ یار چھوڑو خامخواہ جو ہے نا وہ کسی کی باتیں سننی پڑیں گی، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر کسی کو روکا ٹوکا تو آگے سے ہو سکتا ہے گالیاں دے، ہو سکتا ہے کہ بےزتی کرے، ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سے ہی نقصان پہنچائے اگر طاقتور آدمی ہے تو یہ اس ڈر سے جو ہے وہ چپ ہو جانا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ والا جو معاملہ ہے نا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا، یہ تو اسی صورت میں ہی ہوتا ہے نا کہ بندہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ جی رفیق بھائی۔ یہ تو وہ جو ایمان کا جو سب سے کمزور لیول ہے وہ ہو گیا نا کہ ہم اپنے دل میں ہی اس کو برا سمجھیں، اور یا نہ ہاتھ سے بھی نہیں روکا، زبان سے بھی نہیں روکا، تو ہم دل میں، یہ تو سب سے کمزور والا معاملہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اگر ہم صرف دل میں ہی اس کو برا سمجھے اور اس کو کہیں نہ، روکے نہ، یہ ہمارے ایمان کی بھی کمزور ترین جو ہے نا وہ شکل ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی کوئی اور بھائی بات کریں گے اس موضوع پہ؟ ساجد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی ساجد بھائی۔ جی پھر یہ جو کمزور، جو ابھی رفیق بھائی نے فرمایا نا کہ ایمان کی کمزور ترین سطح پہ ہم آ جائیں گے، تو یہ آہستہ آہستہ وقت گزرے گا تو یہ سطح سے بھی ہم نیچے چلے جائیں گے۔ پھر بعض دفعہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ہمیں برائی معلوم ہی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب اچھے لیول پہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ کبھی بھی ایک سطح پہ رہتا نہیں ہے، انسان کا ایمان یا تو گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے۔ تو ایمان کا ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک جگہ رک جائے گا،
اگر تو ہم کوشش اور صحیح کرتے رہیں گے تو اللہ پاک ایمان کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری دیتے ہیں، اور اگر اس کو ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے، جیسا کہ ابھی فرمایا کہ ایمان کے آخری اس پہ آ جائیں گے لیول پہ، تو وہ بھی رفتہ رفتہ انسان اس کو محسوس ہی نہیں کرے گا، تو اس سے بھی چلا جائے گا اور پھر یقیناً گناہگاروں میں ہوگا۔ بہت خوبصورت بات کی ہے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، یعنی مسلسل کوشش بڑی ضروری ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ڈھلوان کے اوپر چڑھ رہے ہوں، یعنی ایمان اوپر ہے اور کفر نیچے ہے، اگر آپ مسلسل چڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو اوپر کی طرف جائیں گے، اور اگر لوز کریں گے تو پھر نیچے ہی کریں گے، کفر کی جانب بھی جائیں گے۔ جی طارق سعید بھائی۔ اسی بات کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ انتہائی رحم دل اور مہربان ہونے کے باوجود جب کبھی کوئی دین کے خلاف کوئی چیز دیکھ لیتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ اچھا آپ دیکھیں جو ساتھ میں ہم نے آج دوسری آیت جو پڑھی نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین گروہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بہترین گروہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے نا، اس کو وہ مشروط ہے۔ کس چیز سے مشروط ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ابھی جو نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، اگر یہ کام کریں گے تبھی ہم جو ہے نا یہ خیر امت قرار پائیں گے۔ اگر یہ کام چھوڑ دیا اور یہ سوچ کر بیٹھے رہے کہ یار لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، جو مرضی کرتے ہیں کری جانے دو اور ہمیں لوگوں سے کیا لینا دینا، تو پھر یہ ہم جس طرح ابھی ساجد بھائی نے بات کی کہ ہم اپنے لیول سے پھر گرتے ہی چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے سوسائٹی میں لوگوں کو یہ سمجھانا سکھانا کہ نیکی کے چلن کو اور یہ ہر سطح پہ کرنے کا، جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے آ رہے ہیں نا کہ ہر سطح پہ کرنے کا کام ہے، گھروں کے اندر بھی کرنے کا کام ہے، خاندانوں میں کرنے کا کام بھی ہے، محلوں میں کرنے کا کام بھی ہے، جہاں پر بھی آپ کو اوپن برائی نظر آتی ہے، جہاں پر بھی آپ کو اوپن کسی کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے نظر آتا ہے، کہیں آپ کو کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں آپ کو عدل ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں کوئی شخص کسی کے اوپر تشدد کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کسی کا کوئی آپ کو بے بس نظر آتا ہے، تو ان کی آگے بڑھ کے مدد کرنا، معاشرے میں یتیم نظر آتے ہیں آپ کو، ان کی مدد کرنا آگے بڑھ کر، اجتماعی طور پر جن لوگوں کے ہاتھوں میں پورے سوسائٹی کا یا پورے مسلمانوں کی پوری ممالک کا یا ریاستوں کا اقتدار آ جاتا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں، اور اگر وہ جو ہے مسلمانوں کے اس پورے اختیار اور اقتدار کو لے کر جو ہے نیکی کے چلن کو عام نہیں کر رہے ہوتے اور اللہ کے دین کو قائم نہیں کر رہے ہوتے، اگر معاشی نظام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں بنا رہے ہوتے، اگر اپنا جو پورا جو میڈیا کا ان کا سلسلہ ہے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلا رہے ہوتے، اگر نظام عدل اس کے مطابق قائم نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر اس جگہ پہ اس پورے نظام کو چیلنج کرنا اور اس پورے نظام کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، وہ پھر جو ہے نا یہاں پر یہ بھی ہمارے فریضے کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گھر میں تو کر رہا ہوں لیکن باقی چیز جو ہے نا میرے اس میں سے نکل گئی ہے، میرے اسکوپ سے نکل گئی ہے۔ آپ کی بعض اوقات یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے جو ہے آپ کے پاس وسائل موجود نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کچھ کر نہ پا رہے ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فرض آپ کے ذمہ سے ساقط ہو جائے، وہ فرض جو ہے وہ رہے گا۔ کوئی اور بھائی اس پہ بات کرنا چاہیں؟ ورنہ پھر ہم جو ہے وہ ایک دو حدیث کا مطالعہ کر کے جو ہے وہ اس ٹاپک کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ سمیٹیں گے، اور جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد کل جو ہے وہ آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں یہاں سے، اور میں درخواست کروں گا رضا بھائی موجود ہیں؟ طارق سعید بھائی آپ پڑھ دیجئے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل خدا کی نافرمانیوں کے کام کرنے لگے تو ان کے علماء نے انہیں روکا، لیکن وہ نہیں رکے، تو ان کے عالم ان کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے
اللہ نے ان پر لعنت کی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور اسی میں بڑھتے چلے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور ظالم کو حق پر جھکاؤ گے۔ اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو تم سب کے دل بھی ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے اور پھر اللہ تم کو اپنی رحمت اور ہدایت سے دور پھینک دے گا، جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے معاملہ کیا۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ اب دیکھا آپ نے کہ وہی بات جو ہے کتنی شدت کے ساتھ یہاں پر آ رہی ہے حدیث مبارکہ میں کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا، اور صرف ہاتھ نہیں پکڑنا بلکہ ظالم کو حق پر جھکانا، یہ ہے جو ہے نا جو اس کی روح ہے نیکی کو پھیلانے کی اور برائی کو روکنے کی۔ اور جس طرح سے بنی اسرائیل کا دکھایا کہ جو علماء کرام جن کا کام تھا کہ وہ نیکی پر لوگوں کو قائم کرتے، وہ چونکہ پرابلم یہی تھی جو ابھی رفیق بھائی نے بات کی کہ وہ سامنے چونکہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے اور جو برائی کرنے والے ان کو برائی سے روکیں گے تو اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے۔ کبھی کبھی وہ ریئیکشن جو ہے وہ بہت خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے، کبھی جان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، کبھی مال کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، کبھی عزت کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے وہ ریئیکشن جو آتا ہے اس کے نتیجے میں۔ تو لیکن وہ ضروری ہے، اگر وہ آئے تو اس کے ایسا کوئی بھی ریئیکشن آئے تو صبر کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کام اگر نہیں کریں گے تو جیسا نبی کریم نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے بھی دور پھینک دے گا اور ہدایت سے بھی دور پھینک دے گا۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی طارق بھائی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور جو اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے دیکھتا ہے مگر اسے ٹوکتا نہیں ہے، اس کے ساتھ رواداری برتتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگوں نے ایک کشتی لی اور قرع ڈالا، اس کشتی میں مختلف درجے ہیں، اوپر نیچے، چند آدمی اوپر کے حصہ میں بیٹھے اور چند نچلے حصہ میں، تو جو لوگ نچلے حصہ میں بیٹھے تھے وہ پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تاکہ سمندر سے پانی بھریں تو اوپر والوں کو اس سے تکلیف ہوتی۔ آخرکار نیچے کے لوگوں نے کلہاڑی لی اور کشتی کے پیندے کو پھاڑنے لگے۔ اوپر کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، تم یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں اب پانی کی ضرورت ہے اور سمندر سے پانی اوپر جا کر ہی بھرا جا سکتا ہے، اور تم ہمارے آنے جانے سے تکلیف محسوس کرتے ہو، تو آپ کشتی کے تختوں کو توڑ کر پانی حاصل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کر کے فرمایا، اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے اور سوراخ کرنے سے روک دیتے ہیں تو انہیں بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے اور اپنے کو بھی بچا لیں گے، اور اگر انہیں ان کی حرکت سے نہیں روکتے اور چشم پوشی کرتے ہیں تو انہیں بھی ڈبوئیں گے اور خود بھی ڈوبیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے مطالعے کی آخری حدیث پڑھیں گے، پڑوسیوں کو دین کی تعلیم دینے کے حوالے سے جو ہے نا جس پر ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، آپ کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوگا یہاں پر کہ کتنی شدت ہے اس بات میں۔ یہاں سید طارق بھائی آپ پڑھیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں کچھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی، پھر فرمایا، کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سمجھ پیدا نہیں کرتے اور انہیں تعلیم نہیں دیتے، اور دین نہ جاننے کے عبرتناک نتائج انہیں نہیں بتاتے اور انہیں برے کاموں سے نہیں روکتے، اور کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے اور دینی سمجھ نہیں پیدا کرتے اور دین نہ جاننے کے عبرتناک نتائج نہیں معلوم کرتے۔ خدا کی قسم، لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں، ان کے اندر دینی سمجھ پیدا کریں، انہیں نصیحت کریں، ان کو اچھی
اچھی باتیں بتائیں اور ان کو بری باتوں سے روکیں۔ نیز لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا، دین کی سمجھ پیدا کرنی ہوگی اور ان کے وعظ و نصیحت کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں انہیں بہت جلد سزا دوں گا۔ پھر آپ ممبر سے اتر آئے اور تقریر ختم کر دی۔ سامعین سے کچھ لوگوں نے کہا، یہ کون لوگ تھے جن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی؟ دوسرے لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے سخن قبیلہ اشر کے لوگوں کی طرف تھا۔ یہ لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور ان کے پڑوس میں چشموں پر رہنے والے دیہاتی اجڑ لوگ ہیں۔ جب اس تقریر کی خبر اشری لوگوں کو پہنچی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی اور ہمارے اوپر غصہ فرمایا، تو ہم سے کیا قصور سرزد ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں، انہیں وعظ و نصیحت کریں، اچھی باتوں کی تلقین کریں اور بری باتوں سے روکیں۔ اسی طرح لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا، وعظ و نصیحت کو قبول کرنا ہوگا اور اپنے اندر دینی سمجھ پیدا کرنی ہوگی، ورنہ میں ان لوگوں کو بہت جلد دنیا میں سزا دوں گا۔ تو اشرین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوسروں میں سمجھ پیدا کریں؟ کیا تعلیم و تبلیغ بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ان حضرات نے کہا کہ ہم کو 1 سال کی مہلت دیجیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 سال کی مہلت دی، جس میں وہ اپنے پڑوسیوں کے اندر دینی سمجھ پیدا کریں گے اور احکام بتائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی جس آیت کی تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ یہ ہے، بنی اسرائیل کے کفر کرنے والوں پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے، اور یہ لعنت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور برابر اللہ کے احکام کو توڑتے چلے گئے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں کے کرنے سے نہیں روکتے تھے، بلا شبہ ان کی یہ حرکت بہت بری تھی۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جو ہے بہت ہی واضح اور چشم کشا جو ہے وہ احادیث آئی ہیں، اور یہ اس میں جو تیسری حدیث ابھی ہم نے پڑھی، اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ 2 طرفہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں بعض ایک بڑی تعداد نے تصور بنا لیا ہے کہ کچھ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں بس، اور دوسرے لوگوں کا کام ہے کہ وہ آگے ہمیں بتایا کریں۔ نہیں، بلکہ یہ ہر مومن کا فرض ہے کہ خود آگے بڑھ کر جو ہے وہ دین کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کوشش کرے، اور اس کے لیے جو سب سے جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے پڑوس میں، یعنی محلوں میں قریب کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ دین سیکھنا اور سکھانے کا کام، یعنی جس طرح ابھی ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ جو لوگ قریب کے لوگ ہیں، ایک محلے کے ہیں یا قریب کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں، یہ سب جمع ہو کر، اس سے بہترین چیز جو ہے کیا ہوگی؟ آپ ذرا سوچیں کہ قریبی لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپس میں اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہوں، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہوں، اس سے جو کرنے کے کام ہیں ان کو سیکھ رہے ہوں، ان کو پھر اختیار کر رہے ہوں، جو اس سے بچنے کے کام ہیں ان کو سیکھ رہے ہوں اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی سمجھ جو ہے نا وہ لوگ جس بندے کو عطا فرما دے، تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت والی بات ہے یہ۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت امت وسط، بحیثیت خیر امت، اللہ تعالیٰ کی جو یہ چوز کی ہوئی امت ہے اس کے ممبر ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم جو ہے وہ اپنی ذات کو اولین جو مخاطب ہے نیکی کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے وہ ہماری اپنی ذات ہے، کہ ہم خود جو ہے نیکی سیکھیں کہ نیکی ہے کیا، برائی کو دیکھیں کیا چیز برائی ہے، اور پھر نیکی کو اختیار کریں، برائی کو چھوڑیں۔ پھر ہمارا جو قریب ترین جو ہمارا جو ہدف ہے وہ ہمارا گھر ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ۔ اس کے بعد پھر ہمارے قریبی اعزاء رشتہ دار، وہ ہمارے جو ہے وہ مخاطبین ہیں۔ پھر ہمارے پڑوس والے، ہمارے جو محلے کے لوگ ہیں وہ ہمارے مخاطبین ہیں، ہماری برادری کے لوگ ہمارے مخاطبین ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ مخاطبین ہیں، پھر وہ پورا شہر، وہ پورا علاقہ جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ سب آپ کا مخاطب ہے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی مخاطبین کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے، اسکائز آر لمٹ، کہیں پر لمٹ نہیں ہے۔ یہ جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی، جب ساجد بھائی نے اس بات کو اٹھایا تھا کہ جب آپ اپنے علاوہ کسی اور کو نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں اور برائی سے بچانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس کا پارٹ بن جاتے ہیں، دراصل نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے، لیکن اس کی کوئی آخری حد نہیں ہے اس کی۔ تو اس لیے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں، ہمیں وقت، ہمیں قوتیں دی ہیں وہ ہمیں اللہ کے دین کی طرف لگانی ہیں، اور انشاءاللہ جتنے لوگ بھی آپ کی بات سن کر، آپ سے سیکھ کر نیکی کو اختیار کریں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ جتنے لوگ آپ کی بات سن کر، آپ سے سیکھ کر برائی کو چھوڑیں گے، تو برائی کو چھوڑ کر جو انہوں نے نیکی اختیار کی، برائی کو چھوڑنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے قرآن عظیم الشان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پڑھ کر آج ہم نے یہاں پر سیکھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اپنی راہ میں قبول فرمائے۔ اگر کوئی غلط بات ہماری زبان سے نکل گئی ہے یا کوئی غلط تصور ہم نے یہاں پر کوئی بیان کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرما دے، اسے ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے اور درست باتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ طارق سعید بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ دعا کے ساتھ اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمین یا رب العالمین۔ شاہد بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ دفاتر میں کام کرتے ہیں ان کو بھی وہ ہمارے مدعوین میں شامل ہیں، یقیناً بالکل، جس سے بھی ہمارا تعلق ہے اور جس سے نہیں بھی ہے سب ہمارے مدعوین میں شامل ہیں۔ تمام بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی بیمار ہیں ان کے لیے آپ جو ہے نماز جب بھی پڑھیں تو جو بھی ہمارے ساتھیوں میں سے اور دیگر مسلمانوں میں سے اور جو بھی لوگ دنیا میں بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کیجیے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے جو ہے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ جزاک اللہ۔